اس میں تخویف دنیاوی کے نمونے بھی ہیں، تخویف اخروی کے بھی۔ اور مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یوریہم آیتن، کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی تو دکھائیں، معجزہ تو دکھائیں۔ فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ دکھایا، اللہ کریم کی طرف سے یہ تھا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے، چاند ان کی آنکھوں کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ پر ایک دوسرا ٹکڑا نیچے گرا، لیکن بجائے ماننے کے آپ نے فرمایا اشہدو اشہدو، حاضر ہو جاؤ اور دیکھو، گواہی دو، گواہ بن جاؤ کہ یہ نشانی تمہارے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بجائے ماننے کے کہنے لگے ھذا سحر مستمر ویقول سحر مستمر، کہنے لگے معاذ اللہ یہ تو پرانا جادو چل رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے ہمارے اوپر جادو کرتا تھا زمین والوں پر، اللہ اب آسمان والے چاند ستاروں پر بھی اس نے جادو کر دیا۔ استغفر اللہ، مزید کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ چکی ہے قیامت اور پھٹ گیا ہے چاند۔ یہ معجزہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، یہ قرآن میں ثابت ہے۔ انشقاق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ قریب آ چکی ہے قیامت، پھٹ گیا ہے چاند، 2 ٹکڑے ہو گیا چاند، کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح قیامت کے اندر توڑ پھوڑ ہوگی، سمجھ آ گئی؟ جس طرح چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اس طرح تم بھی فنا ہو جاؤ گے، پھر جس طرح چاند دوبارہ مل گیا تم بھی اسی طرح دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی؟ تمہارا روح اور جسم بھی دوبارہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روح اور جسم کا ملاپ کر کے تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن سبحان اللہ، اس بات کی رسالت بھی ہے، مسئلہ توحید بھی ہے، اللہ کی قدرت کی دلیل تو دیکھیے نا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر دیکھ لیں کوئی نشانی تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے بڑا پکا، مستمر استمرار والا، پرانا جو جاری آ رہا ہو، یعنی جو کام مسلسل پہلے سے آ رہا ہو کبھی ختم نہ ہوا ہو، یعنی تجربہ کار۔ یہ جادو کے اندر بڑا تجربہ ہے، اس کو بڑا پکا جادو، اس پہلے زمین والا تھے، آسمان والا تھے بھی جادو کرنے لگے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، سبب اعراض اور جھٹلایا انہوں نے عناداً ضد کی وجہ سے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور تابعداری کی انہوں نے اپنی خواہشات کی، من پسند زندگی، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اس لیے نبی کے پیروکار نہیں بنتے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام اپنے اپنے وقت مقرر پر ہے، عذاب بھی ثواب بھی، ان کی ہلاکت اور بربادی بھی، ان کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر ہے۔ بدر کی طرف اشارہ ہے، ان کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر ہے ہلاک ہونے کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور البتہ تاکہ آ چکی ان کے پاس خبریں، ما اتنی فیہ مزدجر، کہ ان کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، جھڑک دی گئی ہے، یعنی ان کے اندر ڈراوے موجود ہیں۔ تحدید کے معنی ڈراوا، اور حکمت پر مبنی کافی مواد ہے، مگر ضدیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اتنی خبریں، اتنے واقعات بیان کر چکے ہیں کہ اگر یہ عبرت حاصل کر سکتے تھے، اللہ سے ڈر جاتے، لیکن جب ضد ہو تو پھر ان کو جتنے بھی واقعات پڑھ کے سناؤ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکمت بالغات، یہ تو دانائی کی کمال کو پہنچنے والی باتیں ہیں۔ فما تغنی النذر، لیکن جب ضد ہو تو پھر نہیں کام آتے یہ ڈراوے، پھر نہیں فائدہ دیتے یہ ڈراوے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ وما تغنی الآیات والنذر، 11 پارہ دیکھ لینا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ضد ہو تو
پھر ان کو جتنے بھی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، ڈرائیں، جتنے بھی عذاب کے نمونے دیکھیں، ان کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 101۔ سورہ یونس آیت نمبر 101۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر دیکھو تو صحیح نا کیا کچھ ہے آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، کتنی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں کام آتی یہ نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو نہیں مانتے ضد کی وجہ سے۔ جو ضدی قوم ہو، سرکش قوم ہو، ان کو جتنی بھی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، دلائل عقلی اور والنذر، جتنا بھی ان کو ڈرائیں، نبی بھی ڈرانے والے، اللہ کے عذاب بھی ان کو ڈرانے والے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ان قوم لا یؤمنون، جو بدمان قوم ہوتی ہے اس کو جتنا بھی ڈرایا جائے نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ضدی قوم کو۔ اب تسلی ہے، فتول عنہم، آپ منہ پھیر لے میرے پیغمبر، ان سے درگزر کریں، جانے دیں، روگردانی کریں، انہیں کو ویندا کرو، چاہ کرو، پرواہ ہی نہ کرو انہیں دی۔ تسا مسئلہ بیان کیتی ہو، کوئی مننے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تسا انہیں دی پرواہ نہ کرو۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، این غم دی وجہ تسا اپنے آپ کو نہ کھاؤ جو منے دے کیوں نہیں منے دے تو اپنا نقصان ہی نہیں، آپ جہنم وچ ویسے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، تسا حجت پوری کر چھوڑی ہے، مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اگر وہ جہنم وچ لگ گیا تو کو نہ پوچھا ویسی، اتمام حجت ضروری ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلائے گا بلانے والا یعنی فرشتہ اسرافیل علیہ السلام، الی شیء نکر، طرف ایسی چیز کے جو ناپسندیدہ ہوگی، سب کے چہرے خراب ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن خشان ابصارهم، مجرموں کی حالت بیان ہو رہی ہے، خشان ابصارهم، جھکی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان کی، یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں پھیلی ہوئی، کثرت تعداد کی وجہ سے ایسے نظر آئیں گے جس طرح میدان میں ٹڈیاں نہیں پھیل جاتی، سارے اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ جو نکلیں گے میدان معاشر میں آئیں گے، اس طرح پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ مہطعین الی الداع، دوڑنے والے ہوں گے طرف بلانے والے کے، فرشتے کی طرف۔ وسط میں یوم ینادی المنادی من مکان قریب، سمجھ آ گئی؟ ہر ایک کو ایسے معلوم ہوگا جس طرح کہ میرے نزدیک کھڑا ہو کر وہ بلا رہا ہے، ہر ایک کو برابر سنائی دے گا۔ یہ دنیا میں ہے نا، جو قریب بیٹھا ہوتا ہے اس کو صحیح سنائی دیتا ہے، جتنا فاصلہ ہوتا جائے گا آواز کم ہوتی جائے گی، کسی کو سنائی دے گی، کسی کو ہلکا سنائی دے گا، کسی کو بالکل سنائی نہیں دے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس فرشتے کی آواز سارے لوگوں تک ایسے برابر پہنچے گی، ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ شاید میرے قریب کھڑا ہو کر وہ اعلان کر رہا ہے۔ جب وہ منظر کافر دیکھیں گے نا، قیامت کی سختیاں ہو رہی، تو کہیں گے کافر لوگ، ھذا یوم ناصر، یہ دن بڑا مشکل دن ہے، یہ دن بڑا مشکل دن ہے۔ کافر لوگ خود بھی کہیں گے آج دن بڑا اوکھا نہیں، علی الکافرین غیر یسیر۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں سورۃ المدثر کے اندر، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا، وکان یوما علی الکافرین عسیرا، 19ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان میں فرمایا وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا، بھاری ہوگا، بڑا اوکھا نہیں ہو سی۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی؟ بڑا اوکھا نہیں ہو سی کافروں واسطے۔ مومن، پہلے حدیث بیان کی تھی، وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ مومنوں کو اللہ خود تسلی دے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف غم پریشانی نہیں ہے۔ اٹھتے ہوئے تو سارے پریشان ہوں گے، اللہ آپ تسلیاں دیں گے۔ سمجھ آ گئے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا
मुस्लिमीन। मेरे बंदे कौन? फरमाया जो हमारी आयत पर ईमान रखने वाले थे और दुनिया में मुसलमान बन के रहे, फर्माबरदार बन के रहे। मुस्लिम सर झुका देने वाला, अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर झुका देने वाला। और मुस्लिम की तारीफ़ खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है, अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी मुसलमान तो वही है कि उसकी ज़ुबान की तकलीफ़ से और उसके हाथ की तकलीफ़ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हाथ से भी किसी को तकलीफ़ ना दें, ज़ुबान से भी किसी को तकलीफ़ ना दें। अब तकलीफ़ दुनिया के नमूने आ रहे हैं। पहला नमूना, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह फ़कज़्ज़बू अब्दना व क़ालू मजनून वज़दुजिर। जुटलाए इनसे पहले कौम नूह ने, फ़कज़्ज़बू अब्दना, बस जुटलाया उन्होंने हमारे ख़ास बंदे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। वक़ालू, तौहीन कौली, ज़बान के साथ भी उन्होंने तौहीन की। क्या कहा उन्होंने? वक़ालू मजनून, कहा कौम नूह ने, माज़ल्लाह ये तो मजनू दीवाना है। अस्तग़फिरुल्लाह। इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन, ये तो मजनू दीवाना है, इसके साथ तो दीवानगी है। अस्तग़फिरुल्लाह। काफिर मुशरिक बड़ा गुस्ताख होते हैं, बड़ा बदतमीज़ होते हैं। देख अल्लाह के पैगम्बर, जिस तरह अल्लाह ऐबों से पाक है, अल्लाह के पैगम्बर भी हर किस्म के ऐबों से पाक होते हैं। उनकी ज़िंदगी साफ़ शफाफ चमकदार रोशन ज़िंदगी होती है। बचपन, लड़कपन, जवानी कौम के साथ गुज़रता है। हर नबी अपनी कौम में से आता है, बाहर से तो नहीं आता कि बाहर वाले बंदे का पता नहीं होता कि पता नहीं ये पहले कैसे था, जवानी इसकी कैसे। अल्लाह के नबियों की ज़िंदगी भी उनके सामने होती है, इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी। फिर नबूवत मिलने के बाद जब अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं तो वो ज़ालिम कहते हैं कि ये तो पागल है, माज़अल्लाह, ये तो दीवाना है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी का नमूना पेश किया। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, कोई बंदा अपनी पिछली ज़िंदगी का नमूना पेश नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान है, ख़ताकार है, ज़िंदगी में कोई ना कोई ख़ता हो जाती है इंसान पर। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन नबियों की ज़िंदगी बेदाग ज़िंदगी होती है। वो अपनी साबिक़ा ज़िंदगी का चैलेंज करते हैं कि मेरा बचपन तुम्हारे साथ गुज़रा, लड़कपन तुम्हारे साथ गुज़रा, जवानी तुम्हारे साथ गुज़री, नबूवत मिलने से 40 साल पहले मैंने तुम्हारे अंदर ज़िंदगी गुजारी है। उन 40 सालों में किसी दिन में, रात में, कभी लड़कपन में, जवानी में कोई एक दिन बताओ जो तुमने मेरी कोई गलत बात सुनी हो या गलत काम देखा हो। अल्लाह, 40 सालों में दुनिया में है कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी 63 साल ज़िंदगी में कभी झूठ का इरादा ही ना किया हो, झूठ का इरादा ही ना किया हो, ऐसा सच्चा इंसान। सुभान अल्लाह। तो 40 साल पहले तो तुम्हारे साथ दुनिया के मामलात थे। उस वक्त तो नबूवत मिली भी नहीं थी, कुरान आया भी नहीं था, तबलीग शुरू भी नहीं हुई थी, दावत तौहीद भी नहीं शुरू हुई थी। उस वक्त दुनिया के मामलात थे। तो जो पैगंबर तुम्हारे साथ दुनिया के मामलात में कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्या वो अल्लाह के दीन के मामले में तुम्हारे साथ झूठ बोलेगा? इसलिए फरमाया नबी को मजनू कहने वाले खुद मजनू और दीवाने होते हैं। समझ आ गए? पागल होते हैं। सदक़ल्लाहु अलैहि वसल्लम।